انسان اگر اپنی تخلیق کی طرف غور کرے کہ میں کس چیز سے بنایا گیا ہوں، تو قرآن کریم بتاتا ہے انسان کی پیدائش دو ناپاک قطروں سے ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنی تخلیق کے اوپر غور کرے تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ میرا رب کتنا کریم ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا۔ اب پیدا کرنے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ جب انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس بنانے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے یہ فین، یہ پنکھے اوپر جو چل رہے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ ہوا دینا۔ اگر یہ پنکھے چلتے رہیں اور اگر ہوا نہ دیں تو کیا ہم اسے چھت پر لگائیں گے؟ یقیناً نہیں لگائیں گے، کیونکہ ان کا جو مقصد ہے وہ ہوا دینا ہے۔ جب پنکھے ہوا نہیں دیں گے تو اس کو جو ہے وہ شو کے لیے اوپر نہیں لٹکایا جائے گا۔ ان کا کام کیا ہے؟ ہوا دینا۔ اسی طرح آپ غور کریں، یہ مائک ہے، اس کا کام کیا ہے کہ جو بات کر رہا ہے اس کی آواز کو دوسروں تک پہنچائے۔ اگر یہ کام نہ کرے تو اس کو سامنے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی ہر چیز ایک مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اس طرح انسان جو اشرف المخلوق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب کے اوپر فضیلت بخشی ہے، تو وہ فضول کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو دست قدرت سے بنایا اور اشرف بنایا، اکمل بنایا، تو اس کے بنانے کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا نا۔ زمین میں رب تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے، کوئی بھی بے مقصد نہیں بنی۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا فرمائے اور ان میں سے سب سے افضل اور اکمل انسان کو پیدا فرمایا۔ تو زمین بنی ہے یہ بھی انسان کے واسطے، آسمان کو چھت بنایا گیا تو یہ بھی انسان کے واسطے، اور آسمان سے بارش برسائی گئی تو یہ بھی انسان کے واسطے۔ پھر اس بارش سے جو پھل پھول اگتے ہیں اس کا فائدہ بھی کسے پہنچتا ہے؟ ہمیں پہنچتا ہے۔ اسی طرح آپ غور کریں، یہ درخت جو بنے ہیں، ان درختوں سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ان درختوں سے ہم سائے کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، ان درختوں سے ہم پھل پھول بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ درخت ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ ہم پودا لگاتے ہیں، وہ درخت بنتا ہے، تو سایہ کسے دیتا ہے؟ ہمیں دیتا ہے، جس سے انسان جانور سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح یہ چوپائے ہیں جو حلال جانور ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کا گوشت بھی ہم کھاتے ہیں، ان کی کھال سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا دودھ بھی ہم دوتے ہیں۔ تو فائدہ کسے پہنچتا ہے؟ ہم انسانوں کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح آپ دیگر چیزوں کی طرف ذرا غور کریں کہ انسان کے لیے کتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہیں۔ یعنی زمین کو اتنا گرم نہیں بنایا کہ اس پر چلا نہ جا سکے، اور اتنا ٹھنڈا بھی نہیں بنایا کہ وہاں پر چلنے میں دشواری پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز انسان کے لیے پیدا کی نارمل انداز سے کہ انسان کو تکلیف نہ پہنچے، اور یہ تخلیق انسان کے پیدا کرنے سے پہلے کی گئی ہے، تاکہ جب بندہ دنیا کے اندر جائے تو اسے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے مجھے اور آپ کو نوازا ہے، اور ہم نے ان نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم اپنے اوپر غور کرو تو تمہارے اندر بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں جن کا کوئی شمار نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں پاؤ گے۔ تم اتنی طاقت ہی نہیں رکھتے کہ اللہ کی نعمتوں کو گن سکو۔ اللہ کے اتنے احسانات تم پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اب انسان دنیا میں آ کر اپنا مقصد بھول چکا۔ یا اللہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں دنیا میں کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کیا دنیا میں ہم کاروبار کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ یا ہم دنیا میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یہاں پر ہم اونچی کوٹھیاں، بڑی گاڑیوں میں گھومنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ جو جواب آتا ہے
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جن اور انسان اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جن میں بھی ایسے جن ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور انسان بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب جو بندہ اللہ کی عبادت نہ کرے تو یقیناً اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ میں اور آپ غور کریں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ہماری کون سی ایسی نیکی ہے، ہم نے کون سا ایسا کام کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو انسان بنایا گیا، اشرف المخلوق بنایا گیا۔